ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے خالق کو نہیں مانتے اور اپنی تمام حاجتوں اور مرادوں کو اپنی بنائی ہوئی مورتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور بعض لوگ قوم میں ایسے بھی ہیں کہ کوئی ستاروں کو اور کوئی چاند کو پوجتا ہے، یہ کیفیت دیکھ کر ان کو شرمندہ کرنے کی غرض سے آپ نے ان لوگوں سے کہا، میں بھی ایک کو اپنا رب ٹھہرا لوں، مورتوں میں سے یا ستاروں کو یا چاند کو یا سورج کو، چونکہ وہ پہلے بھی نادم ہو چکے تھے اور ساری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ناراض تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لاجواب کرنے کے واسطے سب سے پہلے ایک ستارے کو اپنا رب ٹھہرایا، لیکن وہ کچھ دیر کے بعد غروب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد چاند اور سورج میں بھی عیب پایا، تو سب کچھ چھوڑ کر ایک ایسے خدا کو اختیار کیا کہ جس کو ساری مخلوق اپنا رب مانتی ہے اور وہی سب سے بڑا ہے۔ آزر نے کہا، اے میرے بیٹے، میرا تو سوائے نمرود کے کوئی اور خدا نہیں، لعنت اللہ علیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان، نمرود تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خدا تو وہی ہوتا ہے جو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو گمراہ دیکھا تو بہت افسوس کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باوجود سمجھانے اور بتانے کے آزر نے کسی طرح بھی نہیں مانا اور اپنی گمراہی کی ضد پر اصرار کرتا رہا۔ مجبوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا، اے میرے ابا جان، میں تمہارے بتوں کا کچھ ضرور علاج کروں گا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے کہا، اے بیٹے ابراہیم، تم میرے ساتھ میلے میں چلو۔ اور وہ عظیم الشان میلہ ایک بہت بڑے میدان میں لگتا ہے اور ہزاروں آدمی وہاں جشن میلے میں شریک ہوتے ہیں اور بہت اچھی تفریح کی جگہ ہے، اور اس میلے کے جشن سے واقف بھی ہو جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی فرمائش پر میلے پر جانے سے عذر پیش کر دیا اور کہا کہ میں بیمار ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ناراض ہو کر وہ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے جانے کے بعد ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں جا کر سب بتوں کے ہاتھ پاؤں کو توڑ تاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک سب سے بڑے بت کی گردن میں اس کلہاڑے کو رکھ کر بت خانے سے باہر نکل آئے۔ شیطان یہ حال دیکھ کر اس بڑے میدان میں گیا جہاں وہ کافر لوگ اپنا جشن منا رہے تھے۔ شیطان نے ان کافروں کے پاس جا کر رونے لگا اور روتے روتے کہنے لگا، تمہارے معبودوں کے ہاتھ کو توڑ تاڑ کر زبر و زیر کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سب لوگ سیدھے اپنے بت خانے کی طرف پہنچے، اور وہاں جا کر جب انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو بہت زیادہ افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے، یہ سب کس نے کیا ہے؟ وہ سخت ظالم اور مجرم ہے، البتہ ہم اس کا ضرور بدلہ لیں گے۔ پھر وہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ سب کہنے لگے، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو انہیں برا کہتے ہوئے، اور اس کا نام ابراہیم ہو سکتا ہے۔ اس طویل گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور سب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا، وہ سب کے سب ترش ہو کر کہنے لگے، اس نوجوان کو سب لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ یہ سب گواہی دیں اور ہم سب لوگ اس نوجوان کو دیکھیں کہ اس نے یہ جرأت کیسے کی ہمارے بتوں کو توڑنے کی۔ پھر یہ خبر بادشاہ نمرود تک پہنچی۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے بڑے بڑے اپنی قوم کے سرداروں اور چودھریوں کو بلایا اور خوب مشورے کیے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ ایک عام دربار منعقد کیا جائے اور وہ سب کے سب دربار شاہی میں حاضر ہوں۔ تو نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بلایا اور کہنے لگے، یہ کام ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے کیا ہے۔ اے ابراہیم، افسوس ہے تم پر، تم نے ہی سب کو توڑا ہے۔ یہ باتیں درباریوں کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سنی اور پھر بولے، میں نے انہیں نہیں توڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو شرمندہ کرنے کے لیے ان سے کہا، یہ تو سب تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم اپنے سب سے بڑے معبود سے پوچھو، اگر وہ بولنے کی قدرت رکھتا ہے، اور تمام ماجرا اب لوگوں کو بتائے گا تاکہ آپ سب اس واقعے سے مطمئن ہو جائیں۔ انہوں نے نہایت شرمندہ ہو کر جواب دیا، اے ابراہیم، بت بھی کہیں بولتے ہیں؟ وہ نہ سنتے ہیں، نہ حرکت کرتے ہیں، اور وہ نہ دیکھتے ہیں۔ یہ مایوسی کا جواب جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے سنا تو آپ نے اپنی ساری قوم سے کہا، اے میری قوم، جو معبود بات نہیں کرتے اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں، پھر تم ان کو خدا کیوں کہتے ہو اور ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟
یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سن کر ساری قوم نے اپنا سر نیچا کر لیا اور آپس میں کہنے لگے یہ نوجوان سچ کہتا ہے اور باتیں اس کی بالکل صحیح ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اگر تم کو عقل ہے تو ایسی ہستی کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور یہ پتھروں کی بت پرستی چھوڑ دو، یہ کام بالکل فضول ہے اور تم کو ساری عمر عبادت کرنے کے باوجود کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ جب ان کافروں سے کوئی دلیل نہ بن سکی اور ہر بات میں وہ ناکام اور لاجواب رہے تو مجبوراً ان کے سرداروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالنے کی تجویز نمرود کے دربار میں پیش کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی طریقے سے مارا جائے۔ ہر سردار نے اپنی اپنی آرائیں بادشاہی دربار میں پیش کی۔ ایک بہت ہی ضعیف العمر سردار نے ایک تجویز پیش کی کہ ایسے مجرم کو عام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ قوم کا کوئی دوسرا فرد اس قسم کی کوئی حرکت نہ کر سکے۔ اس نے کہا میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ساری قوم لکڑیاں اکٹھا کرے اور بہت بڑے میدان میں جمع کی جائیں اور ہر شخص اس کام کو اپنا قومی فرض سمجھے اور تھوڑی تھوڑی محنت و مشقت کر کر لکڑیاں اکٹھی کر کر لائے اور اس میدان میں رکھے جہاں اکٹھی کی جائیں، اور جب کافی تعداد میں لکڑیاں آ جائیں تو لکڑیوں میں آگ لگا دی جائے۔ جب آگ اپنے شباب پر ہو اور شدید شعلے مارتی ہو تو اس نوجوان کو کسی بلند جگہ سے اس میں پھینک دیا جائے تاکہ یہ پھر نکل نہ سکے اور تمام قوم کو عبرت حاصل ہو۔ ساری قوم اس ضعیف العمر شخص کی بات میں متفق ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے انہوں نے یہی علاج سوچا۔ انہوں نے کہا کہ بناؤ اس کے واسطے ایک عمارت یعنی 4 دیواری، پھر ڈالو اس کو اس آگ کے ڈھیر میں۔ بس نمرود نے اس 4 دیواری بنانے کا حکم دے دیا۔ نمرود نے حکم دیا کہ سارے ملکوں میں منادی کرائی جائے کہ ملک بھر میں جتنے ہمارے دوست ہیں لکڑیاں کاٹ کر یہاں لا کر جمع کریں۔ بادشاہ نمرود کے اس حکم کو پاتے ہی ہر شخص نے اپنے حوصلے کے مطابق لکڑیاں لا کر اس دیوار کے اندر جمع کر دیں۔ پھر جب اس میں آگ لگا دی تو اس کا شعلہ اس قدر اونچا ہوا کہ وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر جو جانور اٹھتے اس کی تپش سے جل کر بھن کر خاک ہو جاتے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا اسی وقت آسمانوں کے فرشتے یہ حال دیکھ کر سجدے میں گر پڑے اور بولے یا رب، تیرے خلیل کو کافروں نے آگ میں ڈال دیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو لے کر ان کے پاس پہنچے اور کہا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس شعلہ مارتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا تو اسی وقت درگاہ الہی سے آواز آئی، اے جبرائیل، آسمان کے سب دروازے کھول دو تاکہ سب فرشتے خلیل اللہ کو دیکھیں کہ دشمن کے ہاتھ میں نے دے دیا، اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دشمن خدا ہمارے خلیل اللہ کو کس طرح جلاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان کے سب دروازے کھول دیے۔ تب ملائکہ یہ حال دیکھ کر سجدے میں آ گئے اور کہنے لگے، یا الہی، اس میدان میں ایک ہی بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے اور ہر وقت تیرا نام زبان پر جاری رکھتا ہے۔ اس کو دشمن کے ہاتھ میں ڈالا ہے اور وہ اس کو آگ میں جلاتے ہیں۔ اس وقت باری تعالیٰ کا حکم ہوا، اے فرشتوں، اگر تم چاہتے ہو تو اس کو امان دو۔ اے ابراہیم، اگر کوئی حاجت ہے تو میں حاضر ہوں۔ تو ابراہیم نے کہا، اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ جب ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جانے لگا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ کو ٹھنڈی ہونے کا حکم ہوا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے نہ تو کپڑے جلائے اور نہ جسم کو، صرف وہ رسیاں جلائیں جس سے آپ کو باندھ کر آگ میں ڈالا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ لوگ آگ کے ارد گرد اس انتظار میں کھڑے رہے کہ جو ہی انہیں آگ میں ڈالا جائے گا وہ جل کر خاک ہو جائیں گے، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ناز سے آگ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگ اس معجزے کو دیکھ کے حیرت زدہ تھے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بابل شہر سے کوئی بھی ان پر ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام ایمان لائے، مطلب پوری بستی میں سے صرف حضرت لوط علیہ السلام تھے جو آپ پر ایمان لائے، باقی تمام لوگ کفر پر ڈٹے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کا یہ رویہ دیکھ کر نا امید ہو گئے کہ اس سے بڑھ کر یہ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے بتوں کو توڑ دیا گیا، اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی نشانی دیکھ لی، پھر بھی ایمان نہیں لا رہے۔ چنانچہ آپ نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔